اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور استغفار، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ توبہ کرنا اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے اور استغفار گناہ نہ بھی ہوں تب بھی انسان پڑھتا رہے تو یہ قسم کا اس کا ورد بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور وہ گناہ جو اس کی دانش، اس کے گمان، اس کے خیال میں نہیں ہوتے، اس کی طرف سے بھی یہ استغفار انسان پڑھتا رہے تو وہ غلطیاں جو اس کے علم میں نہیں ہوتی، اس استغفار سے اس کی معاف ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں اور یہ سوچیں کہ انسان گناہ کرے اور پروردگار عالم اگر اس کو گناہ کا، توبہ کا راستہ نہ دکھاتا، استغفار کا طریقہ نہ سکھلاتا، تو ان گناہوں کا بوجھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے سر پہ رہتا۔ وہ عبادت کرتا مگر دل جمی کے ساتھ نہیں، وہ حج پر ضرور جاتا لیکن اس ذوق و شوق کے ساتھ نہیں جیسے آج لوگ جاتے ہیں۔ وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا لیکن اس روزوں میں اس کو وہ لذت حاصل نہ ہوتی جو اب ہوتی ہے۔ انسان جو بھی عبادات کرتا ہے ان عبادتوں کے پیچھے دو سوچ اس کی کار فرما ہوتی ہیں، دو قسم کی۔ ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ان عبادتوں کے سلے میں پروردگار عالم اس کو جنت عطا فرمائے، اور دوسرا ہر عبادت کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ استغفار اور توبہ اللہ نے وہ چیز عطا فرما دی ہم مسلمانوں کو جو ہماری عین فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان لفظ انسن اور نسیان سے نکلا ہے۔ انس کا مطلب مانوس ہو جانا اور نسیان کا مطلب بھول جانے والی مخلوق جو غلطیاں کرتی ہے، یہ بھول جاتی ہے۔ اب انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس میں ارادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس میں ارادہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں چیزوں کی جو خطا ہے وہ معاف ہو سکتی ہے، غلطی معاف ہو سکتی ہے، وہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے اس کا اندازہ دو باتوں سے لگائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں تقریباً ہر صفحے پر یہ آیت موجود ہے یا یہ مفہوم موجود ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ پسند ہے تبھی تو ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں ریاض الصالحین کتاب کا نام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ریاض الصالحین وہ کتاب ہے کہ پورے سعودی عربیہ میں اس کتاب کے علاوہ درس نہیں دیا جا سکتا۔ وہاں جو مبلغین اور مدرسین اور علماء ہوتے ہیں اسی کتاب کے پابند ہیں درس دینے کے لیے، اور یہ کتاب تصنیف کی ہے امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو شافعی مسلک کے ایک بڑے جید عالم دین۔ ریاض الصالحین دو جلدوں میں یہ کتاب ہے، اسی سے درس ہوتا ہے پورے عرب سعودی عرب۔ اس کی ایک حدیث توبہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے، آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، مان لو اپنی مثال سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، پانی لیتا ہے، کھجوریں لیتا ہے، راستے کا سامان لیتا ہے، اپنے اونٹ پر سامان کو لادتا ہے اور صحرا کے سفر پہ نکل جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، بیچ صحرا میں جا کر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں اس کے چلا گیا۔ اب جناب ادھر بھاگے ادھر بھاگے، کہاں جائیں، دور دور تک تحت سے نگاہ صحرا ہی صحرا ہے، اونٹ نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا کرے، چلتا ہے تو موت، پیدل بھی نہیں چل سکتا اور اونٹ کا پتہ نہیں، تو وہ آدمی اسی جگہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب کیا کرنا ہے، تو موت آئے گی، کوئی لاحاصل ہے کوشش کرنا۔ اسی پریشانی غم میں بیٹھا ہوا ہے، کئی گھنٹے وقت گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ پھر اس کی ہلکی سی آنکھ لگتی ہے یا وہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کے قریب ہی کھڑا ہے، تو جو ہی وہ اونٹ کو دیکھتا ہے تو ایک دم خوشی سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اونٹ کو پکڑتا ہے تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے، اور اس خوشی میں وہ ایک لفظ کہتا ہے، وہ خوشی میں لفظ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اتنا خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو نے مجھے بڑی مہربانی کر دی۔ یعنی وہ یہ خوشی میں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ جو جملہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، اتنا خوش۔ یہ جملہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے۔
اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ تو سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے نا تو اس کی تمام عاجزی، انکساری، اس کی برتری کا اعلان، اس سے معافی، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے پروردگار عالم کے بارگاہ میں جا کر حاضر ہو جاتا ہے۔ میرا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، تو معاف نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ بس یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو التجا ہے، یہ جو آنسو ہیں، یہ جو رونا ہے، یہ جو رونے جیسی شکل ہے بنا کے، یہ جو الفاظ کی تکرار ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ اس کو تو مسلمانوں کو جنت میں ہی ہے، وہ تو عطا کرے گا، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو بہت پسند آتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی بہت زیادہ مثالوں سے، احادیث سے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور پھر یہ کیسا ہی ایسا ہی ہے توبہ کا اندازہ میں دنیاوی مثال سے آپ کو دینا چاہوں گا، کیونکہ میرا تعلق پڑھانے سے، میں پڑھاتا ہوں تو اپنے طالب علموں کو ایک بات ضرور سمجھاتا ہوں کہ جب تم امتحان دو تو خالی کاپی چھوڑ کر مت آنا، چاہے تمہیں غلط جواب آتا ہے لکھو ضرور۔ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں کاپی جا رہی ہے تمہاری اس محنت پر 2 یا 3 نمبر تمہیں دے دے، لیکن خالی کاپی پر آدھے نمبر کا بھی سوال نہیں کر رہا تھا۔ کچھ لکھ دو، چاہے غلط لکھو، کچھ لکھ دو۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں کاپی آ جائے تو کیا چلو یار غلط ہی لکھا ہے، لیکن 2-3 جملے تو اس میں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ صحیح ہے، چلو یار 1.5 نمبر دے دو، لیکن خالی پیج پر تم آپ کو آدھا نمبر بھی نہیں دے گا۔ بس توبہ یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، اللہ کے دربار میں جاتا رہے، چلو یہ توبہ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ معافی پھر معاف کر دو، آ تو رہے ہمارے دربار میں، معافیاں تو مانگ رہے ہیں ہمارے دربار۔ ایک وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے ہمارے دربار میں نہیں آ رہا، جو بھکاری سے گناہ کر رہا ہے مگر ہم سے توبہ ہی نہیں مانگتا، جو نماز ترک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے مگر ہمارے دربار میں نہیں آ رہا۔ لیکن یہ ہے کرتا ہے کم از کم رجوع تو کر لیتا ہے، غلطی کرتا ہے ہمارے دربار میں آ تو جاتا ہے، تو بس اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گناہ دونوں کر رہے ہیں، گناہ وہ بھی کر رہا ہے، گناہ یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتا، اس کا عالم یہ ہے کہ جب غلطی ہوئی اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا رؤوف ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیرا رسول بڑا رؤوف و رحیم ہے، تو کریم ہے، بس میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جب انسان بار بار عذر پیش کرتا ہے اپنا، تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ کب تک گناہ کرے گا اور کب تک عذر پیش کرتا رہے گا، رک کیوں نہیں جاتا، گناہ کیا پھر دربار میں، گناہ کیا پھر دربار، وہ بھائی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا جو اپنا ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا تم ہر 2 دن بعد گناہ کرتے ہو اللہ کے دربار میں، چھوڑو اس چیز کو۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی دربار میں جائے نا، معافی نہ مانگے، تو آپ بتائیے کیا اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا؟ تو یہ توبہ کر دیں۔ پھر استغفار، استغفار کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً دن میں 70 سے زائد مرتبہ اس کلمے کو پڑھا کرتے تھے استغفار۔ علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ کی استغفار کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ یقیناً استغفار انسان جو خطائیں ہو جائیں، جو بھول ہو جائے نادانستگی میں، اس کے لیے جملہ استعمال کرتا ہے، اور نبی جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی بہت دور ہوتے ہیں، تو اس کی 2 وجوہات اور تفصیل کی 2 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ یہ استغفار تھی آپ کی امت کے لیے تھی، آپ اپنی ذاتی حیثیت میں استغفار نہیں کرتے۔ دوسری وجہ استغفار کی یہ بیان کی گئی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ آپ کا ہر آنے والا پل گزشتہ پل سے بہتر ہوگا، درجات کی بلندی کے حوالے۔ بہتر سے مراد خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ پیچھے بہتر نہیں تھا، نہیں، درجات کی بلندی آپ کی۔ تو استغفار آپ اس لیے پڑھیے، یہ جو اب جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ شیخ عبداللہ المحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پچھلا درجہ دیکھتے تھے اور پھر اپنا آئندہ آنے والا درجہ دیکھتے تھے، اس درجے میں اتنی فاصلہ ہوتا تھا کہ آپ استغفار کرتے تھے، یہ آپ کی بلندی۔ ایک اور استغفار کی وجہ علماء نے لکھی، وہ یہ کہ جو آپ لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، سودا پھل خریدنا، یہ سارے دنیاوی امور بھی چل رہے ہیں۔ اس دنیاوی امور میں داخل ہونے کے بعد جو ہلکی سی دوری پروردگار عالم سے یا کہنے دنیاوی گرد ہلکی سی پڑتی تھی، اس لیے آپ استغفار کرتے تھے۔ اس کی 3 یا 4 وجوہات علماء نے لکھی۔ بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ استغفار کیوں پڑھتے تھے، یہ تو علماء کی اپنی اپنی آرا ہے، کوئی متفق ہو نہ ہو۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا ہر عمل امت کی تلقین کے لیے ہوتا ہے، امت کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لہذا ایک عمل اگر آپ نے زیادہ کیا ہے تو
امت پر واجب ہوتا ہے کہ امت بھی اس عمل کو اپنائے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اب حدیث سماعت میں یہ جو حدیث ہے یہ کئی محدثین نے بیان کی، مثال کے طور پر اس کو ترمذی نے بیان کیا، اس حدیث کو ابن ماجہ نے بیان کیا، اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا، امام حاکم نے، ابن ابی شیبہ نے، محدث ابو یعلا نے، امام بیہقی نے، المنذری کی کتاب الترغیب والترہیب اس میں اور بھی بہت سی مسندوں کے نام یہاں پر درج ہیں، 7 یا 8 محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث سماعت فرمائی کتنی زبردست، کتنی جامع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے کوئی، لیکن بہترین خطا کار کیا مطلب؟ وہ بہتر شخص ہے جس سے خطا ہو جائے مگر توبہ کر لے۔ اب یہاں ایک بات جو بڑی سمجھانے کے لائق ہے، جو بہت ضروری ہے، دیکھیے توبہ اور استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب مسجد میں جا کر ہوتی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ چاہے نمازی پر بیٹھے ہوں نہ ہوگی، سر پہ ٹوپی لگی ہو نہ استغفار قبول نہیں ہوگی، نہیں۔ استغفار یہی ہے کہ جو ہی گناہ انسان سے ہو، اس گناہ کے بعد، اس خطا کے بعد جو ہی دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اس وقت فوراً جو کلمے اللہ کی بارگاہ میں نکلتے ہیں یہ توبہ ہے۔ اب یہ روڈ پر بھی ہو سکتی ہے، یہ دفتر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ فیکٹری میں بھی ہو سکتی ہے، یہ دکان پر بھی ہو سکتی ہے، یہ راستے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مسجد میں۔ تو توبہ کے لیے، استغفار کے لیے نہ دن کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے۔ جب دل میں ملامت آ جائے، جب کوئی اللہ نہ کرے تو گناہ کا خیال آ جائے یا گناہ یاد آ جائے، دونوں صورتوں میں توبہ کر لے انسان، گناہ کا خیال آ جائے یا گناہ یاد آ جائے، دونوں صورتوں میں انسان توبہ کر لے۔ اب یہ بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے اپنے رویے بتانے چاہتے ہیں، انسانوں کے رویے۔ ہم انسانوں کے رویوں کا یہ عالم ہے کہ کسی کا کیا ہوا گناہ یا غلطی تو ہمیں 30 سال پرانی ہی یاد ہے، اپنا کیا ہوا کل کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی نا جب 10 سال پہلے، مجھے آج بھی ایسی یاد ہے کہ وہ آنکھ بند کروں سامنے، اور اپنا گناہ کیا ہوا 1 ہفتے کا میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کر دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ میرا دل و دماغ، میری آنکھیں دوسروں کو ٹٹولتی رہتی ہیں، اپنی طرف سے غافل ہوں، اپنے آپ کو خود فراموش بلائے بیٹھا ہوں، میں لوگوں کی شو میں، لوگوں کی فکر میں مرا جا رہا ہوں، مجھے اپنی فکر، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ کس نے کیا کھایا، کیا کیا، کیا بات کی، یہ مجھے 10 سال پرانی بھی یاد ہے، اور میں کیا کرتا رہا، میں نے کتنی غیبتیں کی، میں نے کتنی برائیاں کی، میں کتنا ظلم کرتا رہا، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم تو لوگوں کے لیے زندہ ہیں، ہمیں تو اپنا خیال ہی نہیں۔ ہم سے زیادہ بدنصیب آدمی کون ہوگا جس کو اللہ نے زندگی دی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے؟ مجھے دوسروں کی فکر کھائی جا رہی ہے، میں دوسروں کے سامنے بلایا جا رہا ہوں، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، سراسر گھاٹے کا سودا۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اور اگر کوئی مقصدیت ہے زندگی کا، اگر کوئی زندگی کی منزل ہے، اگر کچھ زندگی کے اہداف ہیں تو پھر اس طرف توجہ دیجیے۔ ہمارا مسلمان کا اہداف کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل اللہ کی فرما برداری، ہماری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری منزل شیطان کے خلاف لڑنا ہے، ہماری منزل اپنی زبان، اپنی حرکات و سکنات، اپنی ہر چیز سے دوسروں کو بھی محفوظ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا ہے، ہماری یہ منزل ہے۔ مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز اور علیحدہ ہوتا ہی اس وجہ سے، مسلمان کے کوئی سین نہیں نکلے گئے، مسلمان کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، مسلمان کے خون کا رنگ کچھ اور نہیں ہوتا، مسلمان دنیا سے جداگانہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ تو سارے انسان ہماری طرح ہیں، ان میں ہم نے کیا فرق ہے؟ تو لہذا فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے۔ تو خدا را دوسروں کے گناہوں کی فکر چھوڑ کر اپنی طرف نظر کیجیے، روز اپنا محاسبہ کیجیے، روز اپنے دل میں آنے والے کاموں کی طرف توجہ کیجیے، روز بستر پر لیٹے تو اپنے پورے دن کو سامنے لائیے کہ کیا کیا، کیا غلطیاں کی، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں، اپنی عاقبت کی فکر کریں، تاکہ یہ حالات درست ہوں اور انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ہو سکے۔ اب آئیے ایک اور حدیث یہ بھی کئی محدثین نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سچی توبہ کا لفظ اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، بالکل سچی توبہ۔ کیا ہوتی ہے سچی توبہ؟ ہر انسان سچی توبہ ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پکی سچی ہوتی ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں سچی توبہ سے مراد ہے ایسی توبہ جس میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم موجود،
یہ ہے سچی توبہ. مطلب انسان توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے. جیسے ہم وعدہ کسی سے سچا کریں کہ نہیں جناب کریں گے یہ کام چاہے کچھ بھی ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور استقامت کے ساتھ جب توبہ ہوتی ہے اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے، اور جب ہم نے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے اور کتابیں پڑھی اور کچھ باتیں سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ ایسی توبہ پر گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اس میں دلیل بھی آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. دلیل میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر آپ حدیث مبارکہ پڑھیں تو حدیثوں میں اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں کہ جس نے کسی شخص کا حق مارا ہوگا، گناہ بھی ہو سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب اس نے تو سچی توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف بھی کرنا ہے. تو پروردگار عالم کیا کرے گا کہ پروردگار عالم جو وہ شخص اپنا مطالبہ پیش کرے گا کہ اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے میرے ساتھ ظلم کیوں کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس کا اچھا اجر نہ دوں؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ فرمائے گا جاؤ تمہیں جنت دے دی. اب تو تم راضی ہو؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار تمہیں جنت دے دی، میں راضی ہوں، میرا کوئی مطالبہ ہی نہیں. اللہ اس طرح کہہ کے اس کو راضی کر دے گا. جب یہ راضی ہو جائے گا اور درخواست دینے والا اپنی درخواست واپس لے لے گا تو پاک ہوگی. اس سے اب کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا سچی توبہ غور سے سنیں. اس میں حالانکہ ایسی چیز ملتی نہیں ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتا ہے، پر شرط یہ کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ وہ حرکت نہیں کرے گا. اب آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. یہ متفق علیہ حدیث، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا. اور اس کو یہ دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب الانبیاء میں امام بخاری نے بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو کتاب التوبہ میں بیان کیا. کتاب الانبیاء کتاب التوبہ دو جگہ یہ حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے نام کہ آپ علیہ السلام ایک آدمی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا. یاد رکھیں قرآن مجید میں جہاں ظلم کا لفظ آیا ہے وہاں ظلم مراد گناہ بھی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا لفظ آیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. حالانکہ نبی گناہوں سے پاک معصوم اور عامل خطا ہوتا ہے، لیکن ظلم بمانا غلطی، ظلم و زیادتی کرتا رہا، بہت گناہ کرتا رہا ایک آدمی. آپ علیہ السلام جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا. اب یہ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت، کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، میرے جلے ہوئے جسم کو پھر پیس دینا. پہلے جلانا اور جلانے کے بعد پھر اس کو پیسنا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دینا. اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر موجود اس کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر دے. اس نے ذرات جمع کر دیے تو وہ پورے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس کارروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا اے میرے رب تیرے خوف میں. تو اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اسے بخش. اب یہ امام بخاری امام مسلم کی متفق علیہ حدیث. یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا نہیں، یہ گزشتہ امتوں کا واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا ہے. یہاں کے دور میں ایسا ایک واقعہ نہیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو. دوسری بات یہ چلانا، یہاں نیتوں کو دیکھا جائے گا. مسلمان تقسیم کرتے ہیں، چلانا حرام ہے، حق گناہ ہے. اپنے جسم کو اذیت کسی بھی حوالے سے دی جائے وہ حرام. یاد رکھیے جو لوگ خطبہ دیتے ہیں، نام لکھتے ہیں، یہ سب حرام ہے، سب حرام. اپنے جسم کو اذیت نہیں دی جائے گی. وہ الگ بات کہ آپریشن ہو رہا ہے وہ کچھ اور چیز ہے، وہ ایک شرعی عذر ہے، وہ شرعی عذر میں شمار. بلا وجہ اپنے آپ کو اذیت دینا، بلا وجہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا روزے کے علاوہ، بلا وجہ جناب پیاسا رکھنا، بلا وجہ یہ سب منع کیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ تمہارے جسموں کا تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ حدیث ہے تو اس کا خیال رکھیں. ایک بات پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. نیت کا اعتبار یہ کہ اس نے اللہ کے خوف سے یہ سب کچھ کیا تھا، نہ کہ اپنی پکڑ کے ڈر سے. خوف کیا تھا؟ خوف یہ کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ سب سے زیادہ سخت اگر عذاب دے گا تو مجھے دے گا. یہ اس کی عازم کی خری تھی. بس اسی نقطے کی وجہ سے وہ شخص بچا. جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیا صحابی سے بڑا ہونا کوئی شرط ہے؟ مجھے بتائیے آپ لوگ. نہیں نا. پھر بھی ابو بکر صدیق یہ کیوں رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا مجھے بکری کھا جاتی؟ کیوں کہتے تھے؟ کیوں صحابی کا شرف ان کے لیے زیادہ کم نہیں تھا کیا؟ صحابی کا شرف بہت بڑا تھا. وہ یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اے پروردگار ہم اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو سکے. ہم کس منہ سے تیری بارگاہ میں آئیں گے؟ ہمارے اعمال ہمارے کام اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرا سامنا کر سکے.
یہ ان کی انتہائی اور اعلیٰ درجے کی آگ ان کے ساری، ایسا خوف، ایسی اللہ کی محبت ان کے اوپر حاوی ہو گئی تھی کہ یہ اپنے سارے شرف، ساری چیزوں کو پرے رکھتے تھے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، معراج پر آپ تشریف لے گئے، کتنا بڑا اعزاز، کیسی بڑی دعوت، کیسا بڑا کرم اللہ کا فرمایا پروردگار عالم نے کہ بیما وشریف کا یا محمد، اے محمد آج آپ میرے دربار میں ہیں، میں نے بلایا ہے، بتائیے کون سے لقب سے سرفراز کروں آپ کو، جو آپ لقب دے دیں ہم وہی استعمال کریں گے۔ اب دیکھیے آپ کی حاضری کے ظاہر کیا مطلب، اے میرے رب میں اگر مصطفیٰ ہوں تو لوگوں کے لیے، میں مجتبیٰ ہوں تو لوگوں کے لیے، میں رسول ہوں تو لوگوں کے لیے، میں شہید ہوں تو یہ میری ساری صفات، میرے سارے کام تو لوگوں کے لیے، میرا تو تجھ سے سب سے مضبوط تعلق بندگی کا ہے، تو میرا رب میں تیرا بندہ، اس سے خوبصورت اور عظیم تعلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اے میرے پروردگار مجھے آج اپنا اب کہہ کر پکار، نہ مصطفیٰ کہے، نہ محمد کہے، نہ شہید کہے، نہ مجتبیٰ کہے، مجھے اپنا بندہ کہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ دیکھا رسول اگر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے نا، مصطفیٰ بنایا تو اللہ نے بنایا، مجتبیٰ بنایا تو اللہ نے بنایا، مگر اللہ کے دربار میں آپ نے اپنی جس دل کی خواہش کا اظہار کیا وہ کیا؟ اے میرے رب تو آج مجھے اپنا بندہ کہتے، بس میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کا سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت تعلق اگر کوئی ہے، سب سے خوبصورت تعلق بندگی کا تعلق ہے کہ وہ آقا میں اس کا غلام، وہ میرا مالک میں اس کا خادم، بس۔ اب یہ تعلق دن میں 5 مرتبہ نماز کے ذریعے جڑتا ہے، یہ تعلق دن میں 5 مرتبہ نماز کے ذریعے جڑتا ہے، تو لہٰذا بڑے بد نصیب ہو جاتے ہیں وہ لوگ جس تعلق کو نہیں اپناتے، اس تعلق کو نہیں جوڑتے اور نماز سے دور رہتے ہیں۔ میں عام حالت میں بھی بندہ ہوں، میں عام حالت میں بھی اس کا غلام ہوں، لیکن نماز سے زیادہ خوبصورت بندگی کسی حالت میں نہیں۔ کیوں کہ عام حالت میں تو میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں، لیکن نماز میں صرف اٹھتا ہوں، میں جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیتا ہوں، اب ساری دنیا سے کٹ گیا، اب سب لوگوں سے کٹ گیا، اب نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ کسی کی ماں ہوں، نہ کسی کی بیوی ہوں، نہ کسی کی بیٹی ہوں، اب صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ہوں، بس یہ میرا تعلق ہے۔ اب یہ آپ پر مجھ پر منحصر ہے کہ اس تعلق کو بھی کتنا طول دیتے ہیں، کیا نمازیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کیا نمازوں کو جلدی سلام پھیر کر بھاگتے ہیں، یا دل چاہتا ہے کہ رب اس تعلق کو تھوڑا اور طول دے دوں، تھوڑا سا اور بڑھا دوں، تو اس سے اور قریب ہو جاؤں، یہ بھی دل میرے ہاتھ میں، یہ بھی دل میرے ہاتھ میں۔ پھر اس تعلق کو 5 نمازوں کے علاوہ اور مرتبہ بھی جوڑنا چاہتا ہوں، پھر اشراق ہے، پھر چال سے، اور میں تو خواتین سے ضرور یہ کہوں گا کہ مردوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے دکانوں کا، کاروبار کا، فیکٹری کا، وہ چاہیں تو گھروں میں اشراق کی نماز، چاش کی نماز بڑی سہولت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، اگر ان کے پاس وقت بھی ہو، اگر وقت ہے، کام کاج سے فارغ ہو چکی ہیں یا کام میں بھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، جناب چاش کی نماز پڑھنے وضو کر کے، تو کیا مظاہرہ، کتنے ثواب ہی ثواب ہے، گھر میں بھی خیر و برکت، چہروں پر بھی نور، اللہ کا کرم الگ۔ تو یہ بالکل ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے اس تعلق کو بڑا مضبوط جوڑیں۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، یہ ابن ماجہ نے نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، یہ بڑی قابل غور روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، دیکھیں اس میں لفظ مومن کا آیا ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، مومن، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، یعنی مطلب نیک، متقی اور مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اس حدیث نے پیمانہ اور معیار دے دیا کہ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا، بخیل مومن ہو سکتا ہے، بزدل مومن ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے حدیث مبارک تو فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ ران، رے الف اور نون، ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا
کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمالوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا اشارہ کر رہی ہے اور کیا ہماری توجہ کس طرف لے جانا چاہتی ہے، وہ یہ کہ اگر گناہوں کی توبہ نہ مانی جائے، اگر گناہ سے استغفار نہ کی جائے، اگر گناہوں پر ندامت نہ آئے، تو یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں سے دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس پر وہ توجہ نہ دے، مطلب اس کا علاج نہ کروائے، اس کی صحیح تشخیص نہ کرے، اس کے لیے بہتر علاج معالجہ نہ کروائے، تو پھر اس کا دل اس سیاہ رنگ کے غلاف میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو پورا کا پورا گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ اب نتیجتاً اس سیاہ دل پر قرآن، حدیث، کوئی چیز عمل نہیں کرتی اور انسان سر سے لے کر پیر تک چلتا پھرتا گناہوں کا ایک مجسم، ایک شکل بن جاتی ہے۔ پھر اس پر کوئی چیز عمل نہیں کرتی اور جناب ہر چیز کو وہ جائز سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا استغفار اور توبہ یہ کرتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ دل کو سیاہ نہیں ہونے دیتا توبہ استغفار، دل کو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کل تو عام سی بات ہے کہ جناب ایک ہلکا سا جسم میں دانا ہوا، آدمی نے سمجھا کوئی بات نہیں تو ہوتے رہتے ہیں، دوا کھاتے رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، بڑھتے بڑھتے پتہ لگاؤ کینسر بن گیا۔ یہ تو عام سی لوگ عام روزمرہ سننے والی باتیں جو اب ہم سنتے ہیں۔ یعنی گناہ کا تدارک اسی وقت نہ کیا جائے جس وقت ہو، تو پھر یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دل کو لپیٹنا شروع کر دیتا ہے اپنے غلاف میں، اور پھر بہت خطرناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ پھر انسان کے سامنے کچھ بھی بتا دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اس کا نہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف خدا ہوتا ہے، وہ اپنی چال چلتا رہتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دل کو سیاہ ہونے سے بچانے کا واحد دوا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوا تجویز کی اس بیماری کی، وہ دوا توبہ استغفار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ نماز پڑھنے سے دل صاف ہو جائے تو وہ غلطی کرے، کوئی شخص سمجھے کہ جناب حج کرنے سے دل صاف ہو جائے تو وہ غلطی کرے۔ جو دوا جس چیز کے لیے رسول اللہ نے مخصوص فرمائی اس کا علاج اسی دوا سے ہوگا، کسی اور دوا سے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پیٹ میں درد ہے اور سر کے درد کی گولیاں کھاتے رہیں تو پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوگا۔ جو رسول اللہ نے علاج تجویز فرمایا اسی کے مطابق علاج کرنا ہے۔ کے مطابق ایک اور حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی قیامت برپا ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اب لازمت ہے ہر شخص کی عمر تو اتنی نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے، آپ نے تو بالکل آخری وقت کے بارے میں بتایا۔ جو شخص جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس سے پہلے جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس عرصے میں جو لوگ آئیں گے وہ توبہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد توبہ نہیں، اس کے بعد توبہ نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قدرت رکھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کل کیا واقعہ ہو جائے، صبح اٹھنے سورج یہاں کے بجائے یہاں سے نکلا ہو، یا ہمیں آپ کو معلوم ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ نشانیاں ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے۔ رسول اللہ سے زیادہ علم کسی کا ہوگا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے جب کالے سیاہ بادل آتے تھے نا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیتے تھے، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، آپ لوگ پوچھتے تھے، آپ فرماتے تھے کیا پتہ یہ کالے بادل عذابی کے لیے آئے ہوں، اور قوموں پر بھی عذاب اسی طرح سے آئے، لوگ خوشیاں منائے تھے کالے بادل آئے بارش ہوگی لیکن وہ عذاب میں تبدیل ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام ایک طرف تو قیامت کی علامات بتائیں، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کالے بادلوں پر آپ بے چین ہیں، کیا مطلب؟ اللہ اپنے فیصلوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے کوئی نشانی نہ آئے قیامت کل آ جائے، کون اس کو پوچھنے والا؟ کون ہے کہ کہے پروردگار تم نے تو یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا؟ یہ میری اور تمہاری سوچ ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کی مضبوطی علامت و نشانیوں کے ساتھ مت لگائیں، اس کی قدرت کے ساتھ لگائیں، وہ چاہے تو اسی وقت قیامت آ جائے، اسی وقت سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ ٹھیک ہے نشانیاں ہیں لیکن وہ پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے اپنی نشانیوں کا، وہ جب چاہے قیامت بھیجے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ ہم کیوں انتظار میں بیٹھیں گے کہ سورج وہاں سے نکلے گا؟ ہمیں تو اپنی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کتنا غنیمت وقت ہے، کتنا پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو سہولت دی ہوئی ہے کہ پیٹ بھرے ہیں، لباس اچھا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، گھر، سب نعمتیں دی ہوئی، ہر نعمت ہے ہمارے پاس، ہم سے زیادہ بدتر حالات ہیں۔ اس نعمت سے فائدہ لوگ کیسے اٹھاتے تھے میں آپ کو بتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے جید تابعین میں سے آپ گزرے، بہت ہی آپ کا نام اور بڑے متقی پرہیزگار اور بڑا آپ کا اسلام کے حوالے سے بڑا آپ کا نام۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کل
شاگردوں کے ساتھ سواری سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، فوراً قبرستان دیکھتے ہی آپ اس میں گئے اور جناب قریبی مسجد وغیرہ ہوگی کوئی یقین 2 رکعت جا کے نفل نماز پڑھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ شاید بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی شرعی وجہ ہو جو آپ نے قبرستان دیکھتے ہی نماز پڑھی، تو پوچھ اگر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ فرمایا کہ میں جب یہاں سے گزرا تو میں نے ان قبروں کو دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ آرام کر رہے ہیں، طاقتور بادشاہ ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ، لیکن ان تمام طاقتوں کے باوجود مجبور اتنے ہیں کہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے سوچا میرے پاس وقت ہے نفل پڑھنے کا، ان کے پاس نہیں، تو میں کیوں نہیں فائدہ اٹھاؤں؟ یہ قبر دیکھ کر ہم کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کیا سوچا، ہم کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کیا سوچا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اب ان یہ دنیا کی ساری دولت بھی دے دیں تو قبر سے باہر آ کے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، میرے پاس وقت ہے۔ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ پائے، فرض وہ تو نفل تو بہت آگے کی تھی، تو میرے آپ کے پاس وقت ہے۔ اللہ نہ کرے لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، مگر نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ کے سامنے ہے نا لوگ، سامنے، خدا نہ کرے وہ تندرستی کی اللہ چھین لے، وہ پارٹی کا نظام ہم سے ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ عقل ہماری معاف ہو جائے، بتائیے زندگی کا کیا فائدہ؟ تو بہتر نہیں ہے کہ تندرستی سے فائدہ اٹھا کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیں، دنیا کے لیے تھکتے ہیں، بچوں کے لیے تھکتے ہیں، نوکریوں کے لیے تھکتے ہیں، کاموں کے لیے تھکتے ہیں، شاپنگ کے لیے تھکتے ہیں، گھر کے کام میں تھکتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں تھکتے۔ ہر کام کے لیے تھک رہے ہیں نا، اللہ کے لیے نہیں تھک رہے، اس میں سہولت چاہیے، نماز سر پہ پنکھا ہو، موٹا قالین ہو، رکعت بھی چھوٹی چھوٹی سی ہو، نماز بھی مختصر سی ہو، وہاں نہیں تھکیں گے، باقی سارے کاموں میں تھکیں گے۔ کیا رویہ بنا لیا، کیا طریقہ بنا لیا؟ تو قرآن کی آیت، اے رسول اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے، پڑھیں نماز، اتنی دیر تک تو پڑھیں کہ تھکاوٹ شروع ہو، پھر سلام پھیر دیں، قرآن کی آیت کا بھی عمل ہوگا۔ تو یہ ہمیں رویے اپنے دیکھنا ہوں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد 1-2 حدیث اور سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر غر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نزا میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی وہ وقت کہ جب اس کی جان نکلنے والی ہے، اب اس کا کوئی عمل، کسی قسم کی توبہ، کسی قسم کا استغفار قابل قبول نہیں۔ مطلب کیا؟ قدر کیجیے اپنی صحت کی، قدر کیجیے اپنی تندرستی کی، قدر کیجیے اس وقت کی، قدر کیجیے اس نعمتوں کی جو اللہ نے دی دی، جن سے چھن گئی وہ قبروں میں موجود ہیں، آج 1 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتے، اپنے اہل و اولاد کے محتاج ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے، وہ محتاج کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں۔ اس وقت سے ڈریے کہ پروردگار عالم وہ وقت نہ لائے کہ جب ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے، اسی کو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، اسی وقت کی قدر کرتے ہوئے، اسی وقت میں بہترین اوور ٹائم لگاتے ہوئے اللہ کی جناب نے اپنی عبادتوں کے نذرانے اور تحفے بھیجتے رہیے، تاکہ کل قیامت کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ نمازیں ہوں، کچھ روزے ہوں، کچھ شب داریاں ہوں، کچھ صدقہ و خیرات ہو، کچھ اچھا اخلاق ہو، یہ ساری چیزیں کچھ تو دامن میں ہوں۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے حضرت انس اضطراری کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے۔ یہ خوبصورت بات، گھر کی گیٹ جالیوں پر اگر زنگ آ جائے اس کا واحد حل اس کو کلر کروا دیں، دوبارہ جان پڑ جائے گی، اس کو دیکھتے رہیں، افسوس کرتے رہیں کہ زنگ لگ گیا تو زنگ کھا جائے گا۔ گناہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو گیا، اب آگے کا سوچیں، استغفار کر لیں، پیچھے جو بن گیا وہ ماضی ہے، مستقبل پر نظر رکھیں، آگے کی طرف دیکھیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اس عزم کے ساتھ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ اس گناہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ نہیں کروں۔ آگے دیکھیے ایک اور حدیث، آخری حدیث، حضرت ابو سعید خدری کی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، شیطان نے، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک طرف شیطان قسم کھا رہا ہے، ایک طرف رب قسم کھا رہا ہے۔ شیطان کی قسم بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم ہے کہ میں بہکاتا رہوں گا کب تک،
جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی قبر پہ کھڑا مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ پیدائش کے بعد جو چیخ کر روتا ہے وہ شیطان کے تنگ کرنے کی وجہ سے روتا ہے، اس وقت سے کھڑا ہوتا ہے شیطان انسان کے پاس۔ تو اس کا تو ساتھ سب سے اتنا کوئی قریب نہیں رہے گا جتنا یہ قریب رہے گا، اتنی کسی کی سنگت نہیں جتنی اس کی ہے۔ اس سے سب سے زیادہ ہوشیار رہنا ہے، اس سے ہم اس سے غافل ہیں، اور جناب 10 میل دور آدمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس سے غافل ہیں۔ اور ساتھ ہے اللہ نے فرمایا اچھا تو اپنا کام کر، ہم نے اپنے بندوں کو کہہ دیا یہ بخشش مانگ کر ہے، ہمیں انہیں معاف کرتے رہیں گے۔ آخری بات، اور بزرگوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تیری ساری مخلوق کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، اگر لوگ میرے مسلمان بھائی گناہ کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں، اگر ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے تو ان سب کا کفارہ تو مجھے بنا دے، مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے سارے مسلمان بھائیوں کو جنت میں لے۔ ان کا طریقہ کار تھا کیسے اپنے لوگوں کے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے عبادت کا ذوق و شوق جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند فرماتے تھے۔ کہتے ہیں قسم کے درس کی جو محفل ہیں اس کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، سکھائیں، حدیثیں ہماری سمجھ میں آئیں، اپنے عمل، اگر ہم سے کوئی عمل میں غلطی ہو رہی ہے اس کو درست کر لیں، اگر ہمارے دل ہم عمل کر رہے ہیں مگر دلوں پر زنگ چڑھ رہا ہے اس کو درست کر لیں۔ تو یقیناً ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ضرور آپ بھی تشریف لائیں ذوق و شوق کے ساتھ، اور اپنے بھائیوں کو، دوست احباب کو ضرور کوشش کیا کریں کہ اس میں لانے پہ پابندی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔